بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق پر آپ نے قرآن پاک کو سنا ہے الحمدللہ، اس میں سورہ ہود کا بقیہ حصہ، سورہ یوسف الحمدللہ مکمل سنی، سورہ رعد کے 2 رکوع آپ نے سنے۔ ہود یہ بھی نبی کے نام پر ہے، اسی طریق پر یوسف، سورہ یوسف یہ بھی نبی کے نام پر ہے۔ رعد فرشتے کا نام ہے، یہ فرشتے کے نام پر ہے۔ قرآن پاک کے اندر 6 فرشتوں کے نام 6 فرشتوں کے ہیں، ملائکہ کے الفاظ ویسے بھی ہیں، جن میں سے 4 فرشتوں کے نام پہلے پارے میں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت علیہ السلام، یہ 4 فرشتوں کے نام پہلے پارے میں ہیں۔ 5ویں فرشتے کا نام رعد آج آپ نے سنا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رعد فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اسی طرح 6 فرشتے کا نام ہے جہنم کے جو داروغہ کے لیے سورہ زخرف میں آئے گا 25ویں پارے میں، یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک نام ہے ان کا۔ یہ 6 نام فرشتوں کے قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ سورہ ہود جو آج آپ نے مکمل کی ہے، چند رکوع اس کے کل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حالانکہ سورہ ہود مکی صورت ہے، سورہ ہود بھی مکی ہے، سورہ یوسف بھی مکی ہے، سورہ رعد مدنی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں ہوئی، غزوات ابھی شروع نہیں ہوئے، غزوات سب بعد میں ہیں مدنی زندگی میں، بدر، احد، حنین سب بعد میں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے واللہ اعلم، کہ اس صورت میں آج آپ نے غور کیا ہوگا مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو ان قوموں کا ذکر ہے، اور ان قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تھی، اس پکڑ کا ذکر ہے۔ اب چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی، ابھی میں عرض کر رہا ہوں، ہجرت نہیں ہوئی، مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً سارے ہی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں، قبیلے کے لوگ بھی ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں جب صاحب انبیاء کا تذکر آتا ہے اور ان کی قوموں کا میں انجام سنتا ہوں، تو اس سے تفکر کی وجہ سے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو ترتیب ہے میں مختصر بتا دیتا ہوں، چونکہ سورہ ہود اسی ترتیب میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے صاحبزادے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے نبی تھے۔ اس کے بعد اور کچھ زمانہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام بالکل شروع کے زمانے کے۔ پھر دور آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام جس قوم میں آئے قوم عاد، صالح علیہ السلام جس قوم میں آئے قوم سمود، آج آپ نے سنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ جس قوم میں آئے وہ قوم مدین، اصحاب مدین، ان کا ذکر بھی سنا۔ پھر آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام کے بعد، اور ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے ان کی اولاد میں آج آپ نے سنا یوسف علیہ السلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، احادیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک بڑی عجیب خصوصیت عطا کی ہے، اور بھی ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے
کہ خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، 4 سلسلوں میں نبوت، اولاد در اولاد در اولاد در اولاد یوسف علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام پردادا لگے ہوئے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام کے براہ راست بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے براہ راست بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا کہ یہ 4 سلسلوں کے اوپر 2 سٹیپ تک تو ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام کے وہ 2 ہیں، لیکن آگے ان کے اولاد میں آگے چل کر ہے اولاد در اولاد نہیں۔ تو سورہ ہود کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے اس کا ذکر ہے۔ آپ خود دیکھیے، پڑھیے ہود علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، کیسے کیسے، اور شعیب علیہ السلام کے قوم ان کی بہت مالدار قوم تھی۔ اور سورہ مطففین کے اندر بھی آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، انہی کے بارے میں تھی کہ ناپ تول میں بہت کمی کیا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی آیا۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو ایک جملہ کہا تھا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آج کل بھی لوگوں کا ذہن وہ بنتا جا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ایک جملہ کہا تھا، آج آپ نے سورہ ہود میں وہ سنا ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز حکم دیتی ہے کہ جنہیں ہم پکار رہے ہیں اللہ انہیں چھوڑ دیں؟ مطلب یہ تھا کہ آپ نماز پڑھیں، بس نماز پڑھتے رہیں، ہمیں نہ تنگ کریں۔ آج کل بھی یہی ہے، مسجد ہم سے بنوا لیں، مسجد ہم بنا کے دیں گے، آپ مسجد کی 4 دیواری میں رہیں، جتنی مرضی عبادت کریں، ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مساجد موجود ہیں۔ ہماری معاشرت کیا ہے، ہماری دکانداری کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ نہ کریں، عبادت کریں بس بیٹھ کے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ قالوا یا شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہ میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا، دین کے 5 بنیادی شعبے ہوتے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، اخلاق بھی۔ بہرحال یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جملہ کہا جو ہود میں آپ نے سنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو قرآن نے آج آپ نے سنا، احسن القصص بھی کہا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، اس کی وجہ بعض کتابوں میں یہ لکھی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی صورت ہے سورہ یوسف، اس میں آتا ہے کہ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور مفسرین نے یہ نقل کیا ہے چونکہ اہل مکہ تو اس سے واقف نہیں تھے، یہ تو اہل کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو زمانے جاہلیت ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں سارے، ان کو یہود نے یہ بات سکھلائی، چونکہ مدینہ آنا جانا تھا، یثرب اس کا نام تھا پرانا، انہوں نے ان کو سکھایا کہ یہ پوچھو کہ ایک ہستی تھے یوسف علیہ السلام، ان کا وطن تو تھا دوسرا فلسطین کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں یوسف علیہ السلام کیسے پہنچے، یہ پوچھو گا پہلے سے، چونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں میں تو ذکر ہے، عرب میں کوئی اس واقعے سے واقف ہی نہیں۔ یہ ایک طرح سے امتحان نے کہا کہ یہ اپنے نبی سے ذرا یہ پوچھو، مکے والوں کو بھی کچھ نہیں پتا، انہوں نے آگے سوال کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری صورت اتری کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے، کیسے بھائیوں نے ان کو ظلم و ستم کیا، اس میں ڈالے گئے۔ اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، چونکہ مکی صورت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑی اس میں بشارت دی جا رہی ہے، اور اہل مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا نعوذ باللہ جان چھڑانے کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو دوسری جگہ منتقل کیا، اور کیسے انہوں نے عروج پایا، اور کیسے تم سب کے سب پھر بھائی آ کر سے لوگوں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی طرح مکے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی جو تمہارے بھائی ہیں، تمہاری برادری کے، خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہو، ذرا یہ واقعہ دیکھو۔ اور اس کے صرف 1 یا 1.5 سال بعد، میں عرض کر رہا ہوں مکی زندگی کے اخیر کی صورت ہے، صرف 1.5 سال کے بعد مکے والوں نے بھی مجبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا۔ اللہ کی شان، مدینے جا کر اللہ تعالیٰ نے کیا عروج دیا، اور چند سال کے بعد ہی 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، فتح مکہ ہوا، اور جب اہل مکہ اسی طرح سے لوگوں ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے تھے
جو آج آپ نے سنے۔ جب مکہ کے لوگ آئے فتح مکہ کے موقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہیں، ساری ریل گھوم رہی ہے، کیسے ظلم و ستم کیا، کیسے شعب ابی طالب نے قید کیا، کیسے جان کے در پہ ہو گئے، کیسے نکلنے پہ مجبور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ وہ سارے الفاظ آپ نے احادیث میں سنے ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا آخر میں، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں وہی جملہ کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آج آپ نے الفاظ سنے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی آج تم سے پکڑ دکڑ نہیں ہے، کوئی تم سے بدلہ نہیں ہے، جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو بالکل وہی واقعہ جو یوسف علیہ السلام کو اس میں آیا تھا، یہی پورا کا پورا واقعہ اسی طرح ریپیٹ ہو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تو یہ ان لوگوں کو بھی جھنجھوڑا جا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم واقعہ سننا چاہتے تو سنو یہ سارے واقعات۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے سنی ہے سورہ رعد۔ اس پورے سورت کے اندر ایک ہی واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کو مختلف انداز میں۔ ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل آگے 29ویں پارے میں شاید آئے گی۔ 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ یوسف میں، پہلا لفظ ہے واقعے کے تحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ساری بات ہوئی، عزیز مصر کے ہاں وزیر بنے، جو بھی صورت تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، یہ نفس تو گناہوں پر بڑا ابھارتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے، دل کی کیفیات ہیں، یہ 3 نفس کی قسمیں ہیں، تینوں قسمیں صورتیں قرآن نے ذکر کی ہیں۔ ایک نفس امارہ کہلاتا ہے، ایک نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے، اور ایک نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ آج ان میں سے نفس امارہ کا آپ نے ذکر سنا ہے۔ امارہ کا مطلب ہے الف کے ساتھ عین کے ساتھ الف امارہ، اس کا مطلب ہے ابھارنے والا۔ نفس کی وہ کیفیت جو انسان کو گناہ کی طرف بڑا ابھارتی ہے اور دل میں خیالات، برے خیالات پیدا کرتی ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ غلط۔ یہ نفس کی ایک کیفیت ہے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اسی کے بارے میں یوسف علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس نفس امارہ سے بری نہیں ہوں، یہ تو بڑا ابھارتا ہے۔ ایک پھر اگلی کیفیت آتی ہے نفس کی، نفس لوامہ، وہ 29ویں پارے میں آئے گا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ نفس کی وہ کیفیت ہے کہ بعض اوقات جب انسان سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ یار ضمیر اندر سے نا ملامت کر رہا ہے کہ تو نے کر تو لیا ہے لیکن کیا غلط ہے، اس کی چیز اٹھا تو لی ہے لیکن یہ غلط ہے، واپس کر دینی چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے۔ یہ نفس ملامت کرتا ہے، یہ نفس کی دوسری سٹیج ہے۔ ایک تیسری سٹیج آتی ہے نفس کی جو 30ویں پارے میں آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ نفس ہے کہ جو بڑا اطمینان والا ہے۔ بعض اوقات ہر شخص کی زندگی میں ایسے باتیں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی ایسا نیک کام کروا دیتا ہے جو بڑے خلوص سے ہوا ہے، آپ کا اور آپ کا رب جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کے دل میں بڑا سکون ہوتا ہے کہ یار یہ کام الحمدللہ ایسا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، بڑا خلوص والا کام۔ اس کام کرنے کے بعد نفس بڑا مطمئن ہوتا ہے، اطمینان والا، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ میں وہاں سے کروں گا۔ تو یہ 3 قسموں میں سے ایک قسم نفس امارہ آج آپ نے سنی سورہ یوسف میں۔ سورہ رعد کے اندر آج ہم نے اس کے 2 رکوع سنے ہیں، باقی حصہ کل آئے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رعد فرشتے کا نام ہے اور رعد بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں۔ آج آپ نے وہ الفاظ سنے ہیں آخر تراویح کے اندر، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ اور مفسرین نے نقل کیا ہے کہ یہ فرشتہ کیا تسبیح بیان کرتا ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، اور دیگر فرشتے بھی من خیفته، اللہ کی خشیت سے، خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا تسبیح بیان کرتا ہے؟ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ وہ تسبیح کیا بیان کرتے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہی مشہور جملہ حدیث کا جو آپ نے محدثین سے سنا ہے، اساتذہ سے، کہ صحیح بخاری کی بالکل آخری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر ارشاد فرمایا تھا نا کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں، میزان عمل میں بہت بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مفسرین نے نقل کیا کہ رعد فرشتہ یہ تسبیح بیان کرتا ہے،
لہٰذا ہمیں بھی اس تسبیح کی عادت ڈالنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بادل گرجتا ہے، جیسے اس وقت موسم ہے، کڑک کے موقع پر جب بجلی چمکتی ہے اور چمکنے کے بعد کچھ دیر میں آواز آتی ہے بادل کی، اس وقت بھی اگر آپ یہ پڑھ لیا کریں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے مشابہت بھی ہوگی۔ وہ رعد فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا 6 فرشتوں کے نام، اس میں سے 5واں یہ ہے، چھٹا آئے گا 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں۔ ایک اور بات کل جو میں رہ گئی تھی وہ آج پھر رہ جائے گی، چونکہ وہ تھوڑی سی دوسری طرف ہے، کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آج اشارہ دے دیتا ہوں۔ کل اصل میں اس حوالے سے 2 چیزیں آئی تھیں کل کی منزل میں۔ قرآن پاک کا جو جہاں بہت سے اعجاز کی مختلف صورتیں ہیں، قرآن پاک اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس اعتبار سے بھی معجزہ، اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک نے خود چیلنج کیا ہے۔ قرآن نے 3-4 مختلف مقامات پر 3 مختلف انداز ہیں چیلنج کرنے کے۔ پہلے الفاظ یہ ہیں، قرآن نے کہا کہ اچھا تم اس جیسا قرآن لے آؤ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اس جیسا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ پھر قرآن نے ایک قدم آگے بڑھ کر اور کہا جو کل کی منزل میں آپ نے سنا تھا 12ویں پارے کے شروع میں، کہ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، چلو 114 صورتیں بہت بڑی ہیں، 10 صورتیں لیں۔ اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اور جملہ کہا جو آپ نے کل بھی سنا تھا اور پہلے سپارے کے آغاز میں بھی ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا کر لے آؤ، لیکن نہیں بنا سکے۔ اور ہم چونکہ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، جو اہل عرب ہیں اور ان کو اپنی زبان دانی پہ اتنا ناز تھا کہ عرب و عجم کے لفظ اسی سے ہیں، عجم گونگا، بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ کوئی صورت بنانے کر نہیں لا سکے۔ اس حوالے سے میں 1-2 بات آپ سے عرض کروں گا۔ بہرحال سورہ رعد مدنی صورت ہے، باقی یوسف اور ہود جو آج آپ نے سنی یہ مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم اور دیگر انشاءاللہ صورتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہر عمل میں یا اللہ خلوص عطا فرما، نام و نمود سے، ریاکاری سے ہر عمل میں ہم سب کو محفوظ فرما، ہر عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ پریشان ہیں یا بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیمار لوگوں کو، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔